بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاروں روحانی سلاسل کی منفرد خصوصیات: چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ۔ سادہ الفاظ میں شریعت کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہری جسم پر خدائی احکام اپلائی کرے۔ طریقت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے من کو اتنا صاف کیا جائے کہ بندہ رب کا دیدار کرنے کے قابل ہو جائے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے طریقے اولیاء نے بتائے، جن میں سے 4 سلسلے یعنی چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ مشہور ہوئے۔ ایک سالک جس راستے پر بھی چلے وہ منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ ان سلاسل میں بہت سی باتیں مشترک بھی ہیں۔ تصوف کے میدان میں سالکین کے لیے 7 ارکان ہیں: طہارت، اطاعت، معرفت، عشق، اویسیت، وجد اور توحید۔ طہارت اور اطاعت سب کے لیے لازمی ہے۔ باقی ارکان کا تناسب ہر سلسلہ میں الگ الگ ہے۔ سلسلہ چشت میں جذبہ عشق کے ذریعے فیض زیادہ منتقل ہوتا ہے۔ سلسلہ قادریہ میں ارواح کی باہمی مناسبت یعنی انٹر کنیکشن آف سپرٹس کے ذریعے فیض جلدی منتقل ہوتا ہے۔ اسے اویسیت بھی کہتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری ملاقات تو نہ ہو سکی، مگر ان کی روح پر جب روح اعظم کا عکس پڑا تو فیض منتقل ہوا۔ سلسلہ قادریہ میں مراقبہ پر بہت زور دیا جاتا ہے اور سب سے اہم شیخ کا ہم مزاج ہونا ہے۔ جتنی جلدی شیخ کے ساتھ سنکرونائز ہوں گے اتنی جلدی سلوک کی منازل طے ہوں گی۔ سلاسل کی بنیاد کے بارے ایک اور کلاسیفیکیشن بھی کی گئی ہے۔ مختلف سلاسل مختلف قوتوں سے کام لیتے ہیں: قوت ادراک، قوت جذبہ، قوت ارادی۔ سلسلہ قادریہ میں قوت ادراک کی زیادتی اور پختگی پائی جاتی ہے، اور اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی، جن میں قوت ادراک بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں قوت ارادی غالب تھی، جو آج کل یہ صرف سلسلہ نقشبندیہ میں پائی جاتی ہے۔ اس سلسلہ کے حضرات میں عبادات و اذکار کی کثرت اور اعمال کی پختگی پائی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قوت جذبہ غالب تھی، جو کہ سلسلہ چشت میں منتقل ہوئی۔ ہر سلسلہ میں چند مزید باتیں بھی یونیک ہیں، جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ سلسلہ قادریہ: ویسے تو یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا ہے، مگر نام قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس سلسلہ کے اندر کئی شاخیں ہیں۔ سب سے مشہور سروری قادری ہیں۔ اس سلسلہ میں 5 سے زائد سلطان الفقر بھی پیدا ہوئے، جو تصوف کی معراج تک پہنچے۔ ان کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ایک خدا کا اسم ہے اور ایک جسم۔ اسم جسم کا پتہ دیتا ہے۔ مبتدی سالک کو اسم اللہ دیا جاتا ہے، جس کو ٹکٹکی باندھ کے توجہ سے لمبا عرصہ دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک عرصہ کے بعد اسم نظر آنا بند ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ وہ نیک بندے کی تصویر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جو خود کو خدا کے ذاتی نور میں غرق کر کے فنا بقا کے مراحل طے کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسم دیکھنا بند کر دیا جاتا ہے اور خود کو اس کامل ہستی سے کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ اگر مرشد ظاہری طور پر قریب ہوں تو ان کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، اور اگر وہ صاحب دور ہوں تو ان کی صورت کا تصور کیا جاتا ہے، جسے تصور شیخ کہتے ہیں۔ ایک شاعر نے عرض کیا ہے: محبت مظہر حسن حقیقت ہوتی جاتی ہے، میری صورت بظاہر ان کی صورت ہوتی جاتی ہے۔ چونکہ وہ کامل ہستی فنا بقا کے مراحل طے کر چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے شاگرد کو لامکاں کے سفر کی مشکلات اور آداب سے آگاہ کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ہر مرید وہاں تک پہنچے جہاں تک وہ خود پہنچے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ: اس سلسلے کا بانی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو مانا جاتا ہے، جنہوں نے بر صغیر کے موسیقانہ حالات کو دیکھتے ہوئے سالکین کے لیے موسیقی کو جائز قرار دیا، مگر اس کے لیے چند شرائط عائد کی۔ جس طرح انجیر ہر پرندے کی خوراک نہ ہے، اسی طرح سماع بھی ہر سالک کو راس نہیں آتا۔ سماع سننے کے بہت سے آداب ہیں۔
جب تک ابتدائی تربیت نہ ہو جائے تب تک محفل سماع میں بیٹھنا منع ہے۔ بہت سے بزرگوں نے حاضرین کو بتایا کہ موسیقی میرے لیے حلال ہے کیونکہ اسے سننے سے میرا تعلق مالک سے جڑ جاتا ہے، مگر تمہارے لیے ابھی حرام ہے کیونکہ اسے سننے سے تمہارا نفس تقویت پکڑے گا اور تم گناہوں کی طرف مائل ہو سکتے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اتنے جذب سے مسلسل کئی دن تک قوالی سنی، اسی کیفیت میں ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے قوالوں نے کلام پیش کیا۔ اس کے علاوہ چشتیہ سلسلے کے لوگ تصور شیخ اور صحبت شیخ کے بھی اتنی شدت سے قائل ہیں جتنے قادریہ سلسلے کے پیروکار۔ دونوں سلاسل کے پیروکار وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ سلسلہ نقش بندیہ کا آغاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہے، لیکن اس سلسلہ کا نام حضرت بہاؤالدین نقش بندی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے خدا کا نام یعنی نقش اتنی یکسوئی سے پکایا ہوا تھا کہ جس برتن کو توجہ سے دیکھتے وہ نام اسی برتن پر نقش ہو جاتا۔ آج کل مریدین کو تلقین کی جاتی ہے کہ خدا کے ذاتی نام کو دل پر نقش کرنے کی کوشش کریں اور خدا سے اتنی محبت کریں کہ اس کی محبت کی وجہ سے گناہ چھوٹ جائیں اور بندے کا نفس نیکیوں پر مائل ہو جائے۔ سلسلہ نقش بندیہ کے لوگوں کو سختی سے حکم دیا جاتا ہے کہ ظاہری شریعت کی مکمل پابندی کریں، ذکر اذکار باقاعدگی سے کریں اور اس کے بعد اپنے بدن میں چھپے لطائف، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ سر، لطیفہ انا کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں، جس کے یہ لطائف بیدار ہو جاتے ہیں اس کے حفت اندام روشن ہو جاتے ہیں، وہ باطنی دنیا سے جڑ جاتا ہے اور ماضی مستقبل کے بزرگان کی ارواح اس سے رابطے میں ہوتی ہیں۔ اس سلسلہ کے ایک بزرگ بابا لقمان رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ سلطان الفکر تک پہنچے ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ، اس سلسلہ کے بانی حضرت شہاب الدین سہروردی ہیں۔ بر صغیر میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ کی تعلیمات سے لاکھوں قلوب کو منور کیا۔ اس سلسلے کا آغاز کتاب آداب مریدین سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے کا پہلا سبق یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر مکمل عمل کیا جائے اور اس کے بعد مرید ساری زندگی شیخ سے رابطے میں رہتا ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتا رہتا ہے۔ اس سلسلہ کے لوگ فنا بقا کے آخری مراحل تک جانے کی زیادہ کوشش نہیں کرتے جیسا کہ سلسلہ قادریہ والے کرتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ اور چشتیہ والے فقر فاقہ کی تلقین کرتے ہیں اور امیروں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سہروردیوں کا موقف ہے کہ تصوف پر گامزن فقراء بھی انڈائریکٹلی معاشرے کی اصلاح میں مصروف ہوتے ہیں، لہٰذا معاشرے کے امیروں کو چاہیے کہ درویشوں کے معاش کا بندوبست کریں۔ چنانچہ اس سلسلہ کے لوگ امیروں سے تحفے تحائف وصول کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں پیر اور مرید کے درمیان ڈسپلن ساری زندگی قائم رہتا ہے اور تقریباً ہر سالک سلسلہ عالیہ کا شجرہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔